اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا کہ جب کہیں کوئی طالب علم یا کوئی مولوی نماز پڑھانے کے لیے جاتا تھا تو وہاں کی عوام بڑی چھان بین کرتی تھی، اور ان میں سے ایک دو افراد پوچھ بھی لیتے تھے اس طالب علم سے اور اس مولوی سے کہ بھائی آپ کے پاس نماز کا اجازہ ہے کہ نہیں، اگر ہے تو آپ کو کس نے نماز کا اجازہ دیا۔ یا پھر مدرسوں کی طرف سے پرنسپل حضرات اگر کسی کو کسی جگہ نماز کے لیے بھیج دیتے تھے تو اس طالب علم کی عظمت پہ دوسرے لوگ بھی حیران رہ جاتے تھے کہ پرنسپل صاحب نے اگر چنا تو اسے کیوں چنا۔ مگر مدرسوں کے پرنسپل صاحبان اگر چنتے تھے تو وہ صلاحیت اور قابلیت اور تقوی اور پرہیزگاری دیکھ کر چنتے تھے۔ ایسے طالب علم، ایسے مولوی صاحب جب کسی گاؤں اور دیہات میں جاتے تھے تب ان سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا کہ انہیں یقین تھا کہ فلاں مولانا صاحب نے، فلاں پرنسپل صاحب نے ان کو بھیجا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ عوام اپنے پیش نماز سے نماز کا اجازہ طلب کرتی تھی، مگر آج زمانہ بالکل الٹ گیا ہے۔ آج پیش نماز کا اجازہ نہیں مانگا جاتا۔ کہیں بھی اگر کسی پیش نماز کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے وہاں کے ٹرسٹی، وہاں کے جماعت کے لوگ سامنے والے سے مجلس کی کلپ منگواتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مصلی پہ نماز پڑھانے والے کے لیے مجلس کی کلپ کی کیا ضرورت ہے۔ کیا وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے مجلس پڑھے گا؟ جبکہ پیش نماز کے امام جماعت کے شرائط تمام مراجع کے توضیح مسائل میں واضح طور پر موجود ہے کہ پیش نماز بالغ ہو، عاقل ہو، عادل ہو، حلال زادہ ہو، شیعہ اشناشری ہو اور بہترین قرأت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، یعنی صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہو، اس کی قرأت صحیح ہو، اس کا لہجہ صحیح ہو۔ مگر آج کہیں بھی پیش نماز کی اگر ضرورت ہے تو کوئی بھی جماعت، کوئی بھی ٹرسٹی یہ کوشش نہیں کرتا کہ پتہ لگائے کہ اس کی قرأت صحیح ہے کہ نہیں، اس کا لہجہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھا سکتا ہے کہ نہیں۔ ہر جگہ بس مجلس کی کلپ منگائی جاتی ہے، اگر مجلس پسند آ گئی تو اسے معین کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو ذاکر ہو وہ عالم بھی ہو، وہ مولوی بھی ہو، کیونکہ آج کے اس زمانے میں یوٹیوب سے سن کر بھی لوگ ذاکر بن گئے ہیں۔ لہذا اگر ذاکر ہوگا وہ بھی یوٹیوب والا، کیسٹ والا، وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھا پائے گا۔ اب ظاہر سی بات جب اسی کی نماز صحیح نہیں ہوگی تو پبلک کی نماز کیسے صحیح ہوگی، عوام کی نماز کیسے صحیح ہوگی۔ میں نے تو اس گجرات کے اندر بہت سے ایسے پیش نماز کو دیکھا کہ جن کی تجوید بھی صحیح نہیں، جن کی قرأت بھی صحیح نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ عربی میں نہیں بلکہ اردو میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب قوم کا جو ذمہ دار ہے، مکتب کا جو مدرس ہے، اسی کی قرأت صحیح نہیں، اسی کی تجوید صحیح نہیں ہے، وہ دوسروں کی تجوید کیسے صحیح کرائے گا؟ وہ دوسروں کی نمازوں کا کیسے ذمہ دار بن سکتا ہے؟
لہٰذا اس مزاج کو بدلنا ہوگا، اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ پیش نماز کے جو شرائط ہیں اسی شرائط کی بنیاد پر پیش نماز کو چننا ہوگا۔ لہذا اس ویڈیو کے ذریعے میں تمام ان مساجد کے ٹرسٹیوں اور ذمہ داروں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیش نماز کی شرائط الگ ہیں اور ذاکری کا میدان الگ ہے۔ لہذا اگر آپ واقعاً پیش نماز چاہتے ہیں تو جو شرائط توضیح المسائل میں موجود ہے ان شرائط کی بنیاد پر پیش نماز رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین اسلام کے احکام و فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم۔